میں جس کے خلاف بول رہا ہوں وہ میرا ہمدرد تھوڑی ہے، مخالف ہے نا، میں اسے مخالف سمجھتا ہوں۔ رسم و رواج سنت کے مقابلے میں آتی ہے۔ اللہ کو غفور الرحیم کہہ کر گناہ کرنے والا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو بغیرت لکھا ہے۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ کرتے ہیں اور نام کیا دیتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے یار غیبت نہیں کرنی چاہیے تو فوراً کہیں گے اصل تو گپ شپ کرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ غیبت کو گپ شپ کا نام دے دیا گیا۔ اب جب غیبت کرے گا یہ کہے گا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، تب اس کو ڈر پیدا ہوگا کہ میری نیکیاں کی ہوئی جو میرا دشمن ہے، مخالف ہے، میں جس کے خلاف بول رہا ہوں وہ میرا ہمدرد تھوڑی ہے، مخالف ہے نا، میں اسے مخالف سمجھتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سچا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، اس ہستی نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں چلی جائے گی جس کی تم غیبت کر رہے ہو، اور اس کے گناہ تمہارے نام اعمال میں آ جائیں گے۔ ہے وہ ہمارا دشمن، ہم نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کا قیمتی ساز و سامان ماں باپ سے چوری، پورے گھرانے کا جو دشمن اور مخالف ہے اس کو جا کر کے دینا شروع کر دے تو سارا معاشرہ کہے گا بہت بے وقوف ہے، ان کا وہ مخالف ہے اور یہ گھر کا سامان اسے دے رہا ہے، یہ گھر کی قیمتی اشیاء اسے دے رہا ہے۔ بھلا اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا جو غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسرے کو فارورڈ کر رہا ہے، دوسرے کے گناہ اپنے پاس لے رہا ہے، دوسرے کے گناہ اپنے نام اعمال میں جو ہے ان کا اندراج۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندے کے پاس ایک بندہ تھا ان کا مخالف، ہر وقت ان کے خلاف بکتا رہتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے ایک بوری بھری کھجور کی اور اس کو بھیجی ہدیے کے طور پر۔ اب دروازہ کھٹکایا، خادم نے یہ لو یہ کھجور کہاں سے؟ یہ حسن بصری کو گھر واپس لے جاؤ۔ انہوں نے کسی اور کا کہا ہوگا، مجھے کیوں بھیجے گا وہ، میری اس کے ساتھ بنتی رہی، مجھے کھجور نہیں، انہوں نے آپ کا نام ہی لیا ہے، کہا نہیں میری نہیں ہو سکتی، واپس لے۔ کہا بھی واپس کے مجھے پتہ ہے، میں نے بھی بات پوچھا تھا کہ آپ فلاں بندے کا نام لے رہے ہیں، تو انہوں نے آپ ہی کا نام لیا تھا کہ اسی کو جا کے دیں گے، لہٰذا یہ تمہاری ہے۔ اب وہ سفر کیا، حضرت کے پاس ہے، حضرت آپ نے مجھے اب کھجوریں کیوں بھیجی؟ تو حضرت نے فرمایا سنا ہے تم میری غیبت کرتے ہو، سنا ہے تم میری غیبت کرتے ہو، یعنی تم اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں درج کرتے ہو۔ اب میں تمہیں اس کے بدلے میں کوئی ہدیہ پیش کرتا، غریب آدمی ہوں، بڑا کوئی ہدیہ نہیں پیش کر سکا، اتنا ہی دے سکتا تھا، یہ میری طرف سے قبول کر لو۔ اور واقعتاً اسی طرح ہے، وہ بندہ شاباش کا مستحق ہے جو ہماری غیبت کرے، جو آپ کے بارے میں غلط کمنٹ پاس کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کو ہدیہ بھیجیں۔ وہ اپنی نیکیاں تمہیں دے رہا ہے، تمہارے اوپر بہت بڑا وہ احسان کر رہا ہے۔ سود کا نام ہم نے نفع رسانی رکھ لیا۔ کاروبار میں نفع چلتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی نفع کما رہا ہوں، نام بدل لیا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قرب قیامت لوگ سود جو ہے وہ کھائیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے۔ واقعتاً ہم نے نام بدل دیا ہے، نام بدل بدل کے ہم سود جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ رسم و رواج کا نام ہم نے ثقافت رکھ لیا، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طور طریقہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے، ہم اس ترتیب کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رسم و رواج سنت کے مقابلے میں آتی ہیں، رسم و رواج سنت کے مقابلے میں آتی ہیں۔ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے مقابلے میں برادری کا طریقہ جب آتا ہے تو اس کو رسم و رواج کہتے ہیں، اور اس رسم و رواج کے لیے جب عبادت کا نام آ جائے تو پھر یہ خالص بدعت بن جاتی ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ شیطان گناہ کرواتا ہے اور جائز بنا کر، یہ پہلی صورت ہے گناہ کروانا۔ اس کی دوسری صورت گناہ کروانے کی یہ ہے، دوسری صورت گناہ کروانے کی ہے، گناہ کرواتا ہے ہلکا بنا کر، گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔
او جی کوئی نہیں، یہ تو سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بھائی سب اگر گھر کے اندر کنواں کھودیں اندھے اپنے اندھے بچوں کے لیے، ان کو گرانے کے لیے، تو تم بھی کھود لو گے۔ گناہ کو ہلکا کر کے شیطان لعین جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، آخری دفعہ کر لیتا ہوں، بس اس کے بعد میری توبہ۔ چلو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلے تو میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، بس اس انداز میں اس کو ہلکے لے کر انسان کرتا ہے۔ اب اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ بڑے غفور بخشنے والے مہربان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کو غفور الرحیم کہہ کر گناہ کرنے والا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو بغیرت لکھا ہے۔ مثال کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح ایک باپ کہہ دے کہ بیٹا آج میں تم سے بڑا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، آج کے بعد تم جو مرضی کرو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، بہت خوش ہوں تمہارے سے۔ اب اگر بیٹا غیرت مند ہوگا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، یار میرے پیو نے میرے تے کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتماد ہے کہ جو مرضی کر میں تیرے کچھ نہیں آتا، تو وہ کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور اگر بغیرت ہوگا تو وہ کہے گا جان چھٹی، ہوں ابو پوچھتا ہی نہیں، ہوں مرضی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اس موقع پر بھی جو بغیرت ہوگا وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور ناجائز فائدہ اٹھانے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی نو چورن لاؤنا، اور اللہ کو کوئی چورن نہیں لگا سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ بڑا غفور، چلو کوئی نہیں گناہ کر لیتا ہوں، یہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ ہارٹ اٹیک اچانک موت میں مرے گا، یہ بندہ یہ چھت سے گر کے مرے گا،